اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ تمام بہنوں، بھائیوں اور بچوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اپنی پچھلی ویڈیو میں اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام الخالق پہ بات کرتے رہے۔ الخالق کا مطلب ہے بنا دینے والا۔ جب ایک چیز بنا دی جاتی ہے تو پھر ایک دوسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے کہ اس کے روز مرہ کے معاملات۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا تو اب دوسری چیز شروع ہوئی کہ وہ روز کیسے اپنا گزر بسر کرے گا، یعنی کہ کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا، یہ تمام چیزیں۔ اسی سے ریلیٹڈ آج ہمارا ٹاپک ہے الرزاق۔ الرزاق کے لفظی معنی ہے رزق دینے والا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رزق کے کیا مطلب؟ رزق کے اردو میں لفظی معنی ہے روزی۔ روزی پہ اگر غور کیا جائے تو یہ لفظ روز سے نکلا ہے۔ روز سے مراد روز مرہ کے معاملات جو ہم طے کرتے ہیں۔ اس میں کھانا پینا، سانس لینا اٹھنا بیٹھنا، یہ تمام معاملات روزی میں شامل ہیں۔ روزمرہ کے معاملات ہی دیکھ لیں، اس میں اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سونا سارا کچھ شامل ہے، اور سانس لینا بھی سب سے اہم۔ سانس لینا، جب سے یہ ویڈیو چلی ہے میں بات کر رہا ہوں اور آپ سن رہے ہیں، ہم کئی دفعہ سانس لے چکے ہیں۔ اور اسی طرح کھانا پینا ہے۔ کھانے پینے کو ہی دیکھ لیں، ایک روٹی دیکھتے ہیں ہم، روٹی جو روزمرہ کے ہمارے معاملات میں شامل ہے۔ روٹی آٹے سے بنتی ہے، آٹا دکاندار سے ہم لے کے آتے ہیں۔ آٹا گندم سے بنتا ہے، گندم کسان اگاتا ہے۔ اب کسان جو گندم اگاتا ہے اس میں جو اہم چیزیں ہیں وہ پانی، بیج، مٹی، یہ سب چیزیں تو بظاہر ہیں۔ جو ہوا، جو سورج کی روشنی جو شامل ہے، جس کے بغیر یہ سب چیزیں نہیں بن سکتی، وہ تمام اللہ کی طرف سے دی جاتی ہیں۔ اس پہ ایک واقعہ مجھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یاد آیا کہ جب اللہ تعالیٰ، حضرت ابراہیم نے سوال کیا اللہ تعالیٰ سے کہ یہ تمام رزق آپ کیسے پہنچاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے سارے پردے کھول دیے۔ تو وہ پریشان ہوئے، کس طرح ایک بیج کے اندر ایک فرشتہ اس کو کھول رہا ہے، اس کے اندر سے چیزیں بنا رہا ہے، پھر اس کے ہر پتے کی حفاظت کی جا رہی ہے، اور کس طرح ایک دانے کی حفاظت ایک ایک فرشتہ مامور ہے۔ یہ سب دیکھ کر حضرت ابراہیم نے اللہ تعالیٰ کو بہت شکر ادا چاہیے اور کرتے رہنا چاہیے۔ تو اس سے رازق جو رزق دینے والا ہے، روزی ہے، وہ سب اللہ کی طرف ہی سے جا کے پہنچتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہم سب کا رزاق ہے، وہ ہم سے کچھ بھی نہیں مانگتا، کوئی ہمارے سے زیادہ ڈیمانڈز نہیں ہے۔ اس کی ڈیمانڈز بس یہی ہیں کہ جو اس رزق کے حوالے سے جو اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرتا ہے، وہ آپ کی جو ضرورت ہے آپ اس کو کھائیں، لیکن جو رزق آپ کے پاس اضافی ہے وہ سب سے پہلے اپنے ماں باپ، اس کے بعد سب سے، جب آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں تو سب سے پہلا جو آپ کے پاس ذمہ داری ہے وہ آپ کے ہمسایوں کی ہے۔ آپ نے کھانا کھا لیا اور آپ کے ہمسائے نے کھانا نہیں کھایا تو یہ آپ پہ بہت بڑی ذمہ داری لاگو ہوتی ہے، اور اس کا سوال جواب آپ سے قیامت کے دن کیا جائے گا۔ اسی طرح جب ہم محلے سے یا گلی سے باہر نکلتے ہیں تو بہت سارے معاملات ہمیں نظر آتے ہیں دنیا میں۔ کچھ لوگ تو اس کو پروفیشن بنا کے پھر رہے ہیں، لیکن جو لوگ واقعی ضرورت مند ہیں وہ اس طرح اللہ کے سوا کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ ہمیں ان لوگوں کے پاس پہنچنا چاہیے، یہ ہماری ذمہ داریوں میں شامل ہے الرزاق کی دی ہوئی، کہ آپ نے وہ چیزیں تقسیم کرنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا سسٹم بھی کچھ اسی طرح ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سسٹم یا روزی پہنچاتا ہے وہ کچھ حلقوں میں تقسیم کر دیتا ہے، پھر ان پہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ نیچے تک اس کو پہنچائے۔ ہوتا یہ ہے کہ جیسے آج کی
پاکستان کی جمہوریت کو دیکھ لیا جائے تو نیچے سے نچوڑ کر اوپر والے کھا رہے ہیں، ایسا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا سسٹم اس سے بالکل مختلف ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے پہلے زکوٰۃ ادا کریں، جو آپ پہ فرض ہے گورنمنٹ کو دینی ہے، اور گورنمنٹ نے وہ نیچے تک ترسیل کرنا ہے اس کا۔ اس کے بعد آپ پہ محلے کی ذمہ واری، خیرات، صدقات، یہ سب کچھ شامل ہیں۔ جب آپ ان سب چیزوں کو بخوبی سر انجام دیتے ہیں تو تب جا کے آپ ان جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو رزق دیا ہے اس کے حقوق ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہم اپنے گریبانوں میں خود اپنے گریبان میں جھانکوں تو کیا ہم یہ اللہ تعالیٰ کے اس دیے ہوئے رزق کا حق ادا کر رہے ہیں؟ یہ بڑی ہی سوچ طلب بات ہے۔ اللہ تعالیٰ جب چیزیں انسان کو پہنچا دیتا ہے اور اس کی ترسیل انسان کے حوالے کر دیتا ہے تو اسی پہ سوال و جواب بھی ہوتے ہیں۔ اسی پہ ایک اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ مجھے یاد آیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک عادت ہوا کرتی تھی کہ وہ مہمان نواز ہوا کرتے تھے، اور جو جب کھانا آتا تھا تو لوگوں کو اکٹھا کر کے اکٹھے بیٹھ کے کھایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ ان کو کوئی مہمان نہیں ملا تو ایک بزرگ شخص گزر رہا تھا تو آپ نے ان کو بلایا، ان کو کہا آؤ میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاؤ۔ جب کھانا شروع کرنے لگے تو حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ آپ اللہ کا نام لیں، تو اس بزرگ نے کہا کہ نہیں، میں تو اللہ کو مانتا ہی نہیں ہوں، تو میں کیسے اللہ کا نام لے سکتا ہوں؟ تو حضرت ابراہیم تھوڑا سا غصے میں آ کر کہا کہ آپ چلے جاؤ یہاں سے۔ جیسے ہی وہ شخص گیا تو اللہ تعالیٰ کی وحی آئی، تو حضرت ابراہیم سے پوچھا کہ اے ابراہیم، وہ بزرگ شخص بوڑھا کتنے سال کا تھا؟ اس نے آج تک میرا نام نہیں لیا اور میں نے اس کا رزق کبھی کم نہیں کیا اور میں اس کو کھلا رہا ہوں، تو تم کون ہوتے ہو؟ تم کون ہوتے ہو اس کو یہ رزق نہ دینے والے؟ اللہ حضرت ابراہیم کو اس پہ بڑی پشیمانی ہوئی، وہ بھاگے، اس بزرگ کو بلایا، بٹھایا، کھانا کھلایا۔ تو یہ ہمارے رب کی ذات ہے، اتنی رحیم کریم کہ وہ جو اس کو نہیں مان رہا، نہیں بات کر رہا، وہ اس تک رزق پہنچا رہا ہے۔ یہ ہے الرزاق، الرزاق۔ ہم مسلمانوں کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو یہ جو وسعت رزق ہے کفار میں زیادہ ہے۔ ہم اس سے بعد ہمارے ٹاپکس بھی یہی ہوتے ہیں کہ باہر والوں کو دیکھو گے وہ ایسے وہ ایسے، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کی رسی ڈھیلی چھوڑ رکھی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے ان کا سسٹم ایڈاپٹ کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہمارے پاس اپنا ایک ایسا سسٹم موجود ہے جو ختم کرنے میں 1400 سال لگے۔ حضور پاک 1400 سال پہلے آئے، انہوں نے وہ سسٹم بنایا، اور وہ ایسا سسٹم بنایا کہ اس نے 20 سے 25 سال کے اندر 3 بر اعظموں پہ حکومت کی، ایسا سسٹم بن دیا۔ جب حکومت ہوئی ان لوگوں کو سسٹم پتہ چلا، انہوں نے اپنے سسٹم میں ترامیم کر کے وہ سسٹم اپنا کے ہمیں آہستہ آہستہ کاٹنا شروع کیا، لیکن وہ ایسا سسٹم تھا، ایسا سسٹم بن گیا تھا کہ اس کو ختم ہونے میں 1400 سال لگے۔ ہم بھی اسی طرح آج اس کرپٹ سسٹم کا حصہ ہیں جو کہ کفار سے ہماری طرف آیا ہوا ہے، جمہوریت اس کا نام دیا جاتا ہے۔ بہرحال یہ ہمارا ٹاپک آج کا یہ معاملات نہیں، ہم اس پہ پھر کبھی بات کریں گے۔ تو آج کا ٹاپک ویلاگ یہاں پہ ہم ختم کرتے ہیں۔ ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہمارے پاس جو بھی رزق ہے اس کی اپنی ضرورت کے مطابق استعمال کے بعد اس کو جس حد تک تقسیم کر سکیں اس کو تقسیم کیا جائے۔ تو اب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، ہماری ان ویڈیوز کو لائک اور سبسکرائب کرتے رہیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔